वास इस्लामिक ग्रूमिंग के प्लेटफॉर्म से देखती आँखों और सुनते कानों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? यकीनन उम्मीद है कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ खैर वाफियत के साथ होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी बात ये कि आज से अल्हम्दुलिल्लाह कि कुछ मौसम बेहतर हो गए हैं, थोड़ा क्लाउडी सा मौसम हो रहा है, वेदर बहुत अच्छा हो गया है, गर्मी का ज़ोर टूट चुका है। अब अल्लाह ताला अपनी बाराने रहमत हम सब पर बरसा दे और हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे और हम पर अपना रहम और करम कर दे और हमको ऐसी बाराने रहमत दे जो हमारे सब के लिए आफ़ियत वाली और रहमत वाली हो और बाइसे बरकत बने। आमीन सुम्मा आमीन। शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो का टॉपिक है कि आज पेट्रोल की स्ट्राइक थी, इसके अलावा बिजली की पिछले दिनों स्ट्राइक थी। इसी तरीक़े से पेट्रोल और बिजली के साथ साथ हमारा मुल्क जिस नहिज पे जा रहा है, आज हम इस पे बात करेंगे क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बेरोज़गारी है और जो है गुर्बत का रेशो बहुत बढ़ता जा रहा है, लोगों के ऊपर कर्ज़े बहुत ज़्यादा हैं, लोग बहुत ज़्यादा मक़रूज़ हो रहे हैं, लोगों के और दोस्तों के रिश्तेदारों के, और लोग जो अमीर लोग हैं वो बहुत ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं और जो गरीब है वो बहुत ज़्यादा गरीब होता जा रहा है। और हमारे यहाँ आए दिन के टैक्सेस बढ़ रहे हैं। अब आप लोगों को भी पता है, आप लोग भी सोशल मीडिया यूज़ करते हैं और बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो आप लोगों को भी ये बात बहुत अच्छे तरीके से पता है कि पिछले दिनों बिजली की स्ट्राइक थी, आज जो है पेट्रोल की स्ट्राइक थी और अब जो है वो नेक्स्ट अगस्त से जो है वो सैलरीज़ पे टैक्सेस लगने शुरू हो जाएंगे। तो ये सब क्या है? ये सब बेसिकली हमारे हुक्मरान जो हैं वो बेसिकली उनका किया धरा है। अच्छा, अब सवाल ये होता है कि हम सब हुक्मरानों को बुरा कहते हैं, हम अपने गिरेबानों में मुंह डाल के नहीं देखते कि हम क्या कर रहे हैं और हमारा क्या रवैया है। हमारे ऊपर इतने बेहिस और इतने ढीठ हुक्मरान, इतने फ़िरऔन हुक्मरान क्यों नाजिल हुए हैं? इसकी कॉज क्या है? बिहाइंड द सीन क्या है कि किसकी वजह से ये सब कुछ हमारे साथ हो रहा है, हमारी सराउंडिंग में। असल में हम सब जो है वो बस आगे से आगे बढ़ रहे हैं, आगे दौड़ रहे हैं और इस दौड़ में हम पीछे मुड़ के देखना क्या, एक सेकंड के लिए रुकना भी पसंद नहीं कर रहे हैं। तो हो क्या रहा है दोस्तों कि हम सब एक ऐसी जगह पे जो एक शराब के पीछे भाग रहे हैं और अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को बढ़ा भी रहे हैं और अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने के लिए अपनी फुल एनर्जी, अपनी फुल सोर्स जो है, अपनी फुल पावर हम लोग लगा रहे हैं। तो बेसिकली देखें, अगर हम अल्लाह को छोड़ के, उसके अहकामात को छोड़ के, उसकी बताई हुई बातों को छोड़ के हम सर पटक लेंगे, हम एड़ी चोटी का ज़ोर लगा लेंगे, तो हमारे हालात, हमारे मुल्क के हालात, हमारे घर के हालात, हमारी फैमिली के हालात, हमारी सराउंडिंग के हालात वही रहेंगे जब तक कि हम अल्लाह को राज़ी ना करेंगे। दोस्तों, हमारे ऊपर ये जो हुक्मरान जो इतने बेहिस और इतने ढीठ लोग जो हम पर मुसल्लत हुए हैं, उसका जवाब ये है कि सॉरी टू से आप लोगों में से शायद बहुत सारे लोगों को बुरा भी लगेगा और वो कहेंगे कि ये बहुत आई हैं हुक्मरान की फ़ेवर में। हुक्मरानों की फ़ेवर में मैं नहीं बोल रही, वल्लाह मैं हुक्मरानों को सपोर्ट नहीं कर रही, मैं तो ख़ुद उनसे आजिज़ और बेजार हूँ और उनके लिए ख़ुद उनकी हिदायत के लिए दुआ करती हूँ, अपने लिए सब के लिए आसानियों की दुआ करती हूँ। लेकिन मैं आपको एक बात समझाना चाहती हूँ कि देखें, हमारे ऊपर अब ये बेहिस फ़िरऔन हुक्मरान मुसल्लत हो चुके हैं, तो अब हमें इसका सद्देबाब क्या करना है, इसका सलूशन क्या है कि हम इन चीज़ों को देखें। हम आवाम हैं और हमें ही अपने रिसोर्सेज़ को जनरेट करना है। अपने रिसोर्सेज़ में हमें बैठ के अपनी रिक्वायरमेंट्स, अपनी डिज़ायर और अपनी नीड्स को जो है वो फुलफ़िल करना है। हुक्मरान तो आके नहीं करेंगे, वो तो रहते भी नहीं हैं, उनको तो पता भी नहीं है असल में पिस क्या रहे हैं। हम लोग अफेक्टेड हो रहे हैं। अगर हम और सब आज मिल करके अल्लाह को राज़ी करने वाले आमाल करने लगेंगे तो यकीनन अल्लाह ऐसे हुक्मरानों को हमारे ऊपर से हटा देंगे, नेस्तो नाबूद कर देंगे, तहिस नहिस कर देंगे
اور یہ جو حکمران ہے، جو فرعون ہے، حکمران کیا کہیں آپ، فرعون کہیں، کہ یہ جو فرعون ہے نا، فرعون کے چیلے کہہ لیں، فرعون کے کارندے کہہ لیں، تو یہ فرعون جو ہے وہ ہمارے اوپر سے ہٹ جائیں گے۔ کیسے ہٹ جائیں گے؟ جب ہم اللہ کو راضی کر لیں گے، اللہ کے راضی کرنے والے اعمال کر لیں گے۔ ہم سب انڈیویجول اپنے اپنے آپ کو اپنا اپنا انالائز کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کتنا اللہ کو راضی کر رہے ہیں اور کتنا اللہ کو ناراض کر رہے ہیں۔ جب ہم اللہ کی ناراضگی والے کام چھوڑ دیں گے، بے پردگی کو، فحاشی کو، ان نیسیسری سوشل میڈیا کا یوز کرنا، اب پہلے لوگ ٹی وی دیکھتے تھے، فلمیں دیکھتے تھے، اب لوگوں نے ٹی وی، فلمیں، سب کچھ موبائل کی دنیا پر آ گیا ہے، آپ کے فنگر ٹپ پہ آ گیا ہے، دنیا گلوبل ولیج بن کے رہ گئی ہے، دنیا آگے بڑھتی جا رہی ہے، چیٹ جی پی ٹی ہے، اے آئی ہے، میٹا اے آئی ہے، اتنی زیادہ ایپس آ چکی ہیں، چیزیں آ چکی ہیں کہ آپ دن بدن ڈے بائی ڈے سائنس ترقی کر رہی ہے، اور جتنی ترقی کر رہی ہے اتنا انسان زوال پذیر ہو رہا ہے، اتنا انسان منہ کی کھا رہا ہے، اور یہی قرب قیامت کی علامت ہے۔ اب دیکھیں ان کی ہماری اپنی بدعمالیاں جو ہیں، ہماری اپنی جو اچھے اعمال نہ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ فرعون ہمارے اوپر مسلط کر دیے ہیں۔ ان فرعونوں کو ہٹانے کے لیے، ان سے جان چھڑانے کے لیے ہمیں اور آپ کو مل کے کام کرنا ہے، اور کام کیا ہے کہ ہم نے دین کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے، اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے بتائے ہیں، جو سنت طریقے ہیں، جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی جماعت نے کیا ہے، ہم نے وہ طریقے اپنانے۔ ہم اور آپ سب سے پہلے تو اپنا دل صاف کریں، اپنی اصلاح کریں، اپنے کسی بھی بھائی بہن کے لیے کوئی بغض اور کوئی عداوت، کوئی کینہ، کوئی حسد، کوئی نظر نہ کریں۔ دوسرا کام ہم یہ کریں کہ جو لوگوں کے حقوق ہمارے اوپر نکلتے ہیں، ان حقوق کی پہلی فرصت میں فی الفور ادائیگی کریں، اور جو ہمارے فرائض ہیں ان کو فی الفور اپنی فرائض کو انجام دینے کے لیے تندہی سے کام شروع کر دیں، بالکل جم جائیں، کھڑے ہو جائیں کہ نہیں ہم نے کیا کرنا ہے، میں تو اپنے اعمال کی میں خود رسپانسبل ہوں، مجھے اپنے اعمال کا خود جواب دینا ہے، مجھے اپنی قبر میں خود جانا ہے، مجھے منکر نکیر کے سوالوں کے جواب خود دینے ہیں، اور مجھے قبر کا عذاب خود سہنا ہے، قبر کی زندگی مجھے خود گزارنی ہے، عالم برزخ کا وقت مجھے خود کاٹنا ہے، کوئی اور نہیں آ کے کاٹے گا، آپ کو اکیلے ہی کاٹنا ہے۔ تو کیوں نہ آپ دنیا کے اندر بھی یہی چیزیں ازیوم کریں جو آپ کے آنے والی اور بعد کی زندگی چیزیں ہیں، اس کو ہی ازیوم کر کے آج ہی سے اپنی ریکٹیفیکیشن شروع کر دیجئے، آج ہی سے اپنے آپ کو گروم کرنا شروع کر دیجئے، کہ اپنے آپ کو انالائز کیجئے کہ میرے اوپر کسی کے حقوق تو نہیں ہے، اگر حقوق ہیں تو ان کو فی الفور ادا کریے، اگر آپ کے اوپر لوگوں کے فرائض ہیں تو آپ ان کو پوری تندہی سے، پوری آنیسٹی کے ساتھ ادا کیجئے، آپ کی کوئی ڈیوٹیز ہیں گھر کے اندر، گھر کے باہر جو بھی ہیں، آپ نے ان کو کرنا ہے، صحت کا خیال کرنا ہے، اپنا بھی، اپنی پوری فیملی کا بھی، عبادات کرنی ہے اپنے لیے بھی اور اپنے بچوں کو بھی اس کے لیے موٹیویٹ کرنا ہے، جیسے آپ ان کی ڈیزائر پوری کرنے کے لیے، ان کی ناراضگیوں سے بچنے کے لیے آپ ان کی ہر خواہش کو پورا کرتے، اسی طریقے سے آپ یہ سوچئے کہ آپ بھی ان کو اللہ کے راستے کا راستہ تو دکھائیے، آپ ان کو پابند تو بنائیے، آپ ان سے کہیے تو بیٹا کہ نماز پڑھ لو، نماز کا وقت ہو رہا ہے، بیٹا قرآن پڑھ لو، قرآن کا وقت ہو گیا ہے، قرآن کی تلاوت کر لو، صبح سورہ یاسین پڑھ لو، مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھ لو، عشاء کے بعد سورہ کہف، سورہ تبارک الذی پڑھ لو، سورہ ملک پڑھ لو، دن میں کسی بھی وقت سورہ مزمل کا اہتمام کر لیجئے، یہ تمام چھوٹی چھوٹی سی بیسک چیزیں ہیں، یہ آپ کر لیجئے تو یقیناً آپ کے گھر میں یہ جو چیزیں ہیں نا ہمارے ملک میں، معاشرے میں، یہ سارا کچھ ختم ہونا شروع ہو جائے گا، اور ہم سب انڈیویجولی جو افیکٹڈ ہو رہے ہیں تو وہ ہم اس افیکٹنس سے بچ جائیں گے، کیونکہ اگر آپ سورہ واقعہ پڑھتے ہیں تو آپ کے گھر میں فاقہ نہیں ہوگا، اگر آپ سورہ یاسین پڑھتے ہیں تو آپ کسی کے محتاج نہیں رہیں گے، اگر آپ سورہ مزمل پڑھتے ہیں تو آپ غنی ہو جائیں گے،
ٹھیک ہے، اسی طریقے سے آپ جو اللہ نے چیزیں بتائی ہیں اس کا اہتمام کر لیجئے اور اپنے خرچوں کو، اپنے اخراجات کو کنٹرول کر لیجئے، بجائے اس کے کہ آپ حکمرانوں کو برا بھلا کہہ کے اپنا ٹائم ویسٹ کریں، اپنی انرجی ویسٹ کریں۔ اس سے بہتر ہے کہ اپنے اپنے طور پہ انڈیویجول کام کریں۔ جب ہر کوئی انڈیویجولی کام کرے گا تو یہی تمام اعمال ہمارے آسمانوں میں چڑھیں گے، اور جب آسمانوں میں چڑھیں گے تو اللہ پاک رحمت کے، عافیت کے فیصلے فرمائیں گے، ہمارے اوپر رحم کریں گے، اور اس کے لیے، اس کے بدلے میں ہمیں بہترین سے بہترین عبادت گزار، نیک، متقی، پرہیزگار لوگ دیں گے۔ دیکھیں، یہ جو حکمران ہے نا، یہ بیسکلی ہمارے اعمال ہیں، ہمارے وہ گندے اعمال جو ہم آسمانوں میں بھیج رہے ہیں۔ جب ہم گندے اعمال آسمانوں میں بھیج رہے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ گندے لوگ ہمارے اوپر مسلط ہیں، جو ہماری ہر چیز کی، ہماری سانسوں پہ بھی ٹیکس لگانے کے جو ہے وہ پر مسلط ہوئے ہیں، اور اگلا وہ وقت آنے والا ہے کہ یہ ہمیں کہہ دیں گے کہ اگر کوئی سانس لے گا تو اس کو بھی اتنا اتنا ٹیکس دینا پڑے گا۔ اب ہم اور آپ چونکہ کمزور ہیں، ہمارے پاس اتنے ریسورسز ہی نہیں ہیں، نہ ہم حکومت میں ہیں، تو اب ہم کیا کریں؟ ہم تو بیچارے ہیں نا، تو ہم اپنی بیچارگی کو کس طرح ختم کر سکتے ہیں؟ اپنے اچھے اعمال آسمانوں میں بھیج کر کے۔ جب ہمارے اچھے اور بہترین اعمال انڈیویجولی اللہ پاک کے ہاں جائیں گے، آسمانوں میں جائیں گے، تو یقیناً بہترین، نیک، متقی، پرہیزگار اور منصف لوگ ہمارے پاس آئیں گے، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح، جو گھروں میں جب وہ خلیفہ بنے تو وہ راتوں کو گلیوں میں گشت کرتے تھے مدینہ کی، اور جا جا کے لوگوں کے حال احوال معلوم کیا کرتے تھے کہ میرا کوئی جو رعایا ہے وہ کوئی کسی تکلیف میں نہ ہو، کسی پریشانی میں نہ ہو، کہ سب کے گھر میں کھانا پینا ہو، سب لوگ آرام، سکون اور چین سے ہوں۔ اور جب وہ صبح عدالت میں بیٹھتے تھے تو لوگوں کے ساتھ پورا پورا انصاف کرتے تھے، اور جو ضرورت مند ہوتے تھے ان کی ضروریات کو پورا کرتے تھے۔ یہ اسی دنیا کے لوگ ہیں، اسی دنیا کے لوگ تھے، اور جو حکومتیں کر کے اور جو مثالیں قائم کر کے اس دنیا سے چلے گئے۔ میں کوئی راکٹ سائنس یا کوئی کتابوں کی بات یا کسی اور سیارے کی بات نہیں کر رہی ہوں، میں اسی دنیا کی بات کر رہی ہوں، اپنے اور آپ جیسے لوگوں کی ہی بات کر رہی ہوں، جو حکمران بھی تھے اور رعایا بھی تھے۔ تو رعایا بہت اچھی تھی تو حکمران اچھے ملے، جب رعایا اچھی نہیں ہوگی تو حکمران بھی ایسے ہی ملیں گے۔ تو مجھے امید ہے کہ یقیناً میری آج کی بات سے بہت سارے لوگ اختلاف بھی کریں گے، اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ میری رائے کا احترام بھی کریں گے۔ اگر آپ کو اختلاف ہے تو بھی آپ کمنٹس کر سکتے ہیں، اگر آپ کو احترام ہے تو بھی آپ کمنٹس کر سکتے ہیں، لیکن خدا را انڈیویجول طور پہ اپنے اچھے اعمال، اپنی اصلاح کر لیجئے، اور اپنے اچھے اعمال جو ہے وہ آسمانوں پہ بھیجیے، تاکہ آپ کے اوپر اچھے لوگ آئیں اور آپ کا کام ہو سکے، آپ کے لیے یہ زندگی اتنی اجیرن نہ ہو، بلکہ زندگی آپ کے لیے پھولوں کی سیج بن جائے، زندگی آپ کے لیے خوشگوار ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔